اچھا انیس صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ایک اسٹیٹ لائف انشورنس پالیسی کی جو اقساط یا انسٹالمنٹ ہیں کیا وہ جلد جمع کروائی جا سکتی ہیں، اور انسٹالمنٹس کو جلد جمع کروانے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ بہت شکریہ یاس صاحب. اگر بات کی جائے پالیسی کی تو دراصل یہ ایک ایگریمنٹ ہے جو کہ پالیسی ہولڈر اور انشورنس کمپنی کے مابین ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ایز پر اسکیجول آپ کے پاس پوری اس کا لائحہ عمل ہوتا ہے کہ آپ نے کتنی سیونگ کرنی ہے، کتنی کنٹریبیوشن کرنی ہے، کب کرنی ہے، اور اس کی اختتام پہ آپ کو اس کے کیا فوائد ملیں گے. صحیح. تو اگر 20 سالہ پالیسی کی بات کی جائے تو، اور اگر آپ کا سالانہ ادائیگی کا طریقہ کار ہے تو آپ پہ ہر سال ایک مخصوص تاریخ میں وہ پریمیم واجب الادا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آپ کے پریمیم کی واجب الادا تاریخ ہے 30 جون، جو کہ ہر سال واجب الادا ہوتی رہے گی. آپ صحیح. اگر آپ زندہ رہتے ہیں تو جیسے ہی 30 جون آئے گی تو آپ پہ پریمیم واجب الادا ہو جائے گا. اگر ہم بات کریں 30 جون 2024 کی تو جیسے ہی یہ تاریخ آئے گی تو 2024 کا پریمیم آپ پہ واجب الادا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ 30 جون کی ادائیگی کے بعد آپ 2025 کی، 26 کی، 27 کی یا 28 کی بھی پریمیم کی ادائیگی کرتے ہیں، آپ ایسے پوچھنا چاہ رہے ہیں نا؟ جی جی. تو اس طرح اگر آپ پریمیم کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا سسٹم جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کرے گا. اچھا. یا میکسیمم 1 سال کی آپ ایڈوانس جو انسٹالمنٹ ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں اور آپ کی پریمیم ریسپٹ پہ ایڈوانس پریمیم لکھا جائے گا. صحیح. مزید اگر آپ اس میں انٹری کرنا چاہیں گے، ڈپازٹ کروانا چاہیں گے، تو ہمارا سسٹم اس کو قبول نہیں کرے گا. تو انیس صاحب مجھے یہ بتائیں اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ عمر دیکھنی ہوتی ہے، وقت گزرنا دیکھنا ہوتا ہے، تو یہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ ایک پالیسی کے اندر کیونکہ معاہدہ ایک خاص مدت کے لیے ہوتا ہے، تو کمپنی یہی چاہ رہی ہوتی ہے کہ ود دا پیسیج آف ٹائم، جیسے جیسے وقت گزرے تو جیسے جیسے ڈیو ہوتی جائیں ایک ساتھ ویسے ویسے جمع کروائی جائیں، تاکہ اس سے یہ بھی اندازہ ہو جائے کہ کتنے سال گزر چکے ہیں. اگر تو قسطیں پہلے جمع کروا دی جائیں گی، سال اتنے نہیں گزرے ہوں گے تو مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. نہیں، دراصل اگر آپ دیکھیں انشورنس کے کانٹریکٹ پہ دیکھیں کہ پریمیم کی ادائیگی کا اگر طریقہ کار سالانہ آپ نے رکھا ہے، جب آپ پریمیم پیشگی ادا کرتے ہیں یعنی ایڈوانس ادا کرتے ہیں تو اس کا تحفظ اگلے ڈیو ڈیٹ تک رہتا ہے. اچھا 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 اچھا. ایز پر ایگریمنٹ جو پریمیم واجب الادا ہوگا وہی پریمیم انشورنس کمپنی وصول کرنے کی مجاز ہے. صحیح صحیح صحیح. اب دیکھیں اگر آپ 5 پریمیم ایکسٹرا دے دیتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ پریمیم جو ہم 5 ایکسٹرا اگر وصول کر بھی لیں اس کو پھر امانتی کھاتے میں رکھ دیں گے. ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے کیونکہ ہو سکتا ہے خدا ناخواستہ پالیسی ہولڈر کی اگر ڈیتھ ہو جائے تو ہمیں تو کلیم دینا پڑے گا نا. صحیح صحیح. تو اگر ایسی سچویشن ہے، اگر کوئی ایسا پالیسی ہولڈر جو ایڈوانس پریمیم جمع کروانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہمارے پاس ایک زبردست منصوبہ موجود ہے جسے ہم سنگل پریمیم پالیسی کہتے ہیں. جی بالکل. 09 یا پرسنل پینشن سکیم ہے جس کے تحت وہ ایک دفعہ ادائیگی کر سکتے ہیں تو وہ ان پلانس کی طرف جا سکتے ہیں. صحیح صحیح. یا پھر گولڈن انڈومنٹ پلان کی طرف آپ آ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو لمبے عرصے تک جو ہے پریمیم کی ادائیگی نہیں کرنا ہوتی بلکہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے آپ ادائیگی کرتے ہیں اور آپ کی جو ذمہ داری ہے ادائیگی کی وہ ختم ہو جاتی ہے. مطلب اس کے اندر ٹوٹل 7 قسطیں ہوتی ہیں، ایک قسط جو ہے وہ ایڈوانس سبمٹ ہوتی ہے، باقی 6 سال کے اندر 6 قسطیں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں. تو مطلب آپ نے 6 سال صرف پیمنٹ کرنی ہے ایک دیکھا جائے تو 7 ایک ساتھ، اور کوئی اضافی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا آپ کو ایکسٹرا پریمیم کروانے میں. صحیح. بلکہ ایکسٹرا فائدے کی نسبت آپ کو یہ نقصان ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کی ایک اضافی اماؤنٹ جو ہے وہ امانتاً جو ہے نا وہ انشورنس کمپنی کے پاس پڑی ہوگی. جیسے کہ اس کیس میں اسٹیٹ لائف انشورنس ہے تو وہ کمپنی ہماری تو وصول ہی نہیں کرتی، لیکن اگر کوئی کمپنی لے بھی لیتی ہے تو وہ امانتاً ہی اس کو رکھے گی. جو رقم آپ نے ادا کی ہے اس کے فوائد آپ کو حاصل نہیں ہو سکتے. تو انیس صاحب آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم، میں انشورنس کنسلٹنٹ ایاز محمود. اس وقت میں موجود ہوں اسٹیٹ لائف کے ایریا مینیجر انیس مہدی صاحب کے پاس. تو مہدی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہدی صاحب میں آج جو سوال لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ کچھ ایسے ہے کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ لائف انشورنس پالیسی جو اسٹیٹ لائف سے لیتے ہیں وہ 20 سال کی لیتے ہیں. تو مجھے کائنڈلی آپ یہ بتائیں کہ 20 سال کی لائف انشورنس پالیسی اسٹیٹ لائف سے لینے کا کیا فائدہ ہے، کہ آیا لوگ اس سے کم مدت کی پالیسی کیوں نہیں لیتے اور زیادہ تر 20 سال یا اس سے زیادہ مدت کا انتخاب ہی کیوں کرتے ہیں؟ بہت شکریہ یاس صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. 20 سال کی پالیسی کے حوالے سے آپ اگر ملاحظہ کریں تو اکثر و بیشتر ہمارے گرد و نواح میں 20 ایئرس کی پالیسی زیادہ لوگوں نے لی ہوئی ہیں. اور یہ بات بھی لوگوں میں مشہور ہے کہ پالیسی تو 20 سال کی ہوتی ہے. نارملی 20 سال کی حوالے سے بات کی جاتی ہے تو اس کے پیچھے جو خاص ہدف اور مقصد ہے وہ زیادہ ریٹرن کا حصول ہے. اچھا.
اگر آپ اسٹیٹ لائف کے ٹیبل کو ملاحظہ کریں، بونسز کا چارٹ دیکھیں جو کہ ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے، جو کہ اسکرین پہ ہمارے ناظرین کو بھی نظر آ رہا ہے، تو یہاں پہ 3 طرح کے سلیب ہوتے ہیں. 10 سے 14 سال کی مدت کی پالیسیوں کا منافع آپ کے سامنے ہے جو کہ کم سے کم ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح 15 سے 19 سال کی پالیسیوں کا منافع جو ہے وہ معتدل ہے، وہ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اسکرین پہ. اور اسی طرح 20 سال یا 20 سال سے زیادہ مدت کی پالیسیوں کا منافع تمام سلیب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو ظاہری بات ہے آپ زیادہ ریٹرن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر 20 سال یا 20 سال سے زیادہ مدت کا پلان منتخب کریں گے. تو یہ اصل وجہ ہے 20 سالہ پالیسی کو اختیار کرنے کا. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ لائف انشورنس کا ایکسپوئر لانگ ٹرم ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ طویل المیعاد منصوبہ بندی سے ہی آپ خاطر خواہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. یہ ایسی پلیس بالکل نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ شارٹ ٹرم پلان کریں یا شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کریں تو وہاں پہ اتنا اچھا ریٹرن آپ حاصل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. اس کے لیے دوسرے جو ہیں انسٹیٹیوشنز موجود ہیں. یہاں پہ کیونکہ ریٹرن اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 20 ایئرس کی مدت انتخاب کرتے ہیں کیونکہ ہمارا اصل پروڈکٹ جو ہے وہ انشورنس ہے. انشورنس کے ساتھ ہم نے سیونگ کو انوالو کیا ہوا ہے کہ جس سے آپ کی کمپلسری سیونگ ہو جاتی ہے، لازمی بچت ہو جاتی ہے اور آپ ایک طے شدہ وقت پہ اکٹھی رقم حاصل کرنا کی یقین دہانی حاصل کر لیتے ہیں. مطلب یہ جو انشورنس ہے اس کے اندر آپ نے ایڈ کر دیا ہے بچت برائے سرمایہ کاری کو. بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھیں بچت کرنا ایاز صاحب ایک مشکل کام ہے. بالکل ایسے ہی. آپ نوٹ کر لیں کہ آپ اپنے تئیں اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتے کہ آپ ایک لمبے عرصے تک کے لیے سیونگ کریں گے. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل مائنڈ چینج ہوتا رہتا ہے، مختلف جو ہیں وہ آئیڈیاز آتے رہتے ہیں، پھر آپ اس پہ کاربند نہیں رہ پاتے. تو میری نظر میں یہ ایک منظم انداز سے بچت کرنے کا ایک بہترین طریقہ کار ہے. بلکہ آپ بتائیے کیا آپ کی نظر میں بھی ایسا ہی ہے؟ نہیں بالکل یہ بڑا بہترین طریقہ کار ہے اور اس میں جو بچت ہوتی ہے وہ ایک آپ سرمایہ کاری بھی ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی بچت کئی گنا ہو جاتی ہے. آرگنائزڈ وے میں آپ سیونگ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کنٹریبیوٹ کرنا ہے، یعنی کتنی انسٹالمنٹ پے کرنی ہے، کب تک پے کرنی ہے اور اس کی مدت تکمیل پہ آپ کو تقریباً کیا ملنا ہے. یہ تینوں چیزیں واضح ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی. مقصد آپ کا واضح ہوتا ہے جس پہ آپ کاربند رہتے ہوئے سیونگ کرتے رہتے ہیں اور یہ بچت آپ کے مستقبل کا اثاثہ بن جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. اور مستقبل میں جڑی ہوئی جو آپ کی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے یہ اکٹھی رقم آپ کے بہت کام آتی ہے. جیسے بات کریں بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اگر آپ کا بچہ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے آپ کو سرمایہ کی ضرورت ہے. بالکل. اسی طرح اگر آپ بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بچے کو کاروبار کروا کے دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے. تو ان تمام معاملات کی انجام دہی کے لیے آپ کو ایک ایسا لائحہ عمل ترتیب دینا ہے جس کے تحت آپ اچھے طریقے سے ان تمام معاملات کو انجام دے سکیں. مطلب کہ کوئی صحت کے مسائل بھی ہو جاتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ تو سارا کچھ جو ہے وہ یہ انشورنس جو ہے آپ کے کام آ سکتی ہے ان سب معاملات میں. تو اب آپ 20 سال جو ہے اس کی پالیسی کا جو ریٹرن ہے یا اس کی پالیسی کے جو فیچرز ہیں اس کو ذرا تھوڑا ایکسپلین کر دیں. بالکل. اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جیسے بچوں کے حوالے سے اکثر والدین فکر مند رہتے ہیں. بچوں کی پیدائش پہ سمجھے کہ ایک ذمہ داری والدین محسوس کرتے ہیں کہ اب اس کا کھانا پینا اٹھنا بچھونا سب کچھ والدین کی ذمہ داری. بالکل ایسے ہی. والدین کی ذمہ ہے. بالکل. اور اس کے مستقبل کی جو تمام ذمہ داریاں ہیں وہ والدین اٹھاتے ہیں. موجودہ اس کی تربیت تعلیم و تربیت کرتے ہیں تاکہ بچہ اچھا شہری بن سکے، ایک اچھا انسان بن سکے. تو اس کے لیے آپ خود اندازہ لگائیں کہ بچے کی پیدائش پہ اگر والدین یہ اقدام کر لیتے ہیں، کیونکہ بچہ 16 سال میں تقریباً میٹرک کرتا ہے، پھر 18 میں وہ کالج میں جاتا ہے، پھر اسپیشلائزیشن کے لیے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے اس کو جو رقم کی ضرورت ہوتی ہے وہ تقریباً 20-21 سال کی عمر ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. تو اس وقت یہ رقم جو ہے جب والدین کو مل جاتی ہے تو وہ ان کی بہت کام آتی ہے. بالکل بے شک. تو جو جہاں تک بات ہے ریٹرن کی، دیکھیں 20 ایئرس کا جو ریٹرن ہے وہ میچ لیس ہے. اچھا. تمام مدت کی پالیسیوں کی اگر ہم بات کریں 10 سالہ پالیسی کی یا 15 سالہ پالیسی کی، کیونکہ دونوں سلیب الگ ہیں جس کے بارے میں آپ جان چکے ہیں، لیکن جو 20 سالہ پالیسی ہے اس کا ریٹرن بہت اٹریکٹیو ہے جس میں آپ کی ادا شدہ رقم پہ تقریباً کم و بیش 4 ٹائمز آپ کو مل جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے، ہم یہاں پہ مثال دے لیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 1 لاکھ سال کا دیتا ہے اور 20 سال میں 20 لاکھ دیتا ہے تو اس کو تقریباً 80 لاکھ روپیہ جو ہے وہ 20 سال کی مدت کمپلیٹ ہونے پر مل جاتا ہے. ایسے ہی. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ ابھی ہم ان افراد کو جنہوں نے 2003 میں پالیسی لی تھی
اور یہ سال 2023 ہے, 2023 میں ان کی پالیسی میچور ہو رہی ہے, تو ان کو ہم کم و بیش کو 74 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں. صحیح صحیح صحیح. ایک ایسٹیمیٹڈ پلس مائنس کے ساتھ ایک راؤنڈ فگر کو بتانے کے لیے ہم آپ کو 8 ملین بتا رہے ہیں کہ 1 لاکھ روپے کی اگر آپ سرمایہ کاری کرتے ہیں, یہ آپ کی بچت ہے. صحیح, ہر سال. اور یہ آپ نے انسٹالمنٹ میں 1 لاکھ روپیہ دینا ہے, اور ہم سے تقریباً اکٹھا 20 سال کی مدت مکمل ہونے پہ 80 لاکھ روپیہ لینا ہے. صحیح. انتہائی خوبصورت اور بہترین اسکیم ہے جس پہ آپ عمل پیرا ہو کے مستقبل میں اکٹھی رقم کے حصول کو ممکن بنا سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, اور مجھے یہ بتا دیں کہ اگر کوئی شخص اس نے 20 سال کی پالیسی لی ہوئی ہے اور چند قسطیں ادا کرنے کے بعد اس کی وفات ہو جاتی ہے, تو پھر اس کی فیملی کے ساتھ یہ ادارہ کیا معاملہ کرتا ہے؟ دیکھیں, جیسے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم لائف انشورنس میں ڈیل کرتے ہیں. انشورنس حفاظتی تدبیر کا نام ہے, یعنی خدا ناخواستہ اف سم تھنگ ہیپن رانگ تو کیا ہوگا, آپ یہی پوچھنا چاہتے ہیں. جی بالکل بالکل. ایسی صورت میں انشورنس کا اصل مقصد جو ہے نا وہ مکمل ہو جاتا ہے. صحیح. انشورنس میں زیادہ تر لوگ تو یہ سوچ کے پالیسی لیتے ہیں کہ جی مدت تکمیل پہ ان کو کیا ملے گا, کیونکہ مرنا تو کوئی نہیں چاہتا. لیکن خدا ناخواستہ اگر ناگہانی طور پہ اگر قبل از وقت اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ظاہری بات ہے وہ تو دنیا سے چلا جاتا ہے, لیکن اس کی فیملی جو ہے وہ سفر کرتی ہے, وہ اس کا معیار زندگی مینٹین رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. ایسے ہی انکم جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, وہ انکم کا سلسلہ رک جاتا ہے. بالکل. تو انشورنس کا یہاں پہ کردار جو ہے نا وہ کھل کے سامنے آتا ہے. انشورنس ایک معاشی تحفظ کا نام ہے جس سے اس کے خاندان کو بھرپور معاشی تحفظ ملتا ہے, اور انشورنس کے مطابق جو فیچرز ہوتے ہیں یا جو اس کے خد و حال ہوتے ہیں انشورنس کے, اس کے تحت اس کی فیملی کو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے انشورنس کی رقم سے. مطلب کیسے کیا جاتا ہے آپ بتا دیں, اگر کسی نے 1 لاکھ کی پالیسی لی ہوئی ہے. دیکھیں, یہ انشورنس کا کیونکہ پیکج کسٹمائزلی ڈیزائن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ کوریج میں آتا ہے. جی جی بالکل. کوریج کو ہم کسٹمائزلی اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے اگر ہم بلٹ ان فیچر کی بات کریں جو ایک نارمل پالیسی میں ہوتے ہیں, اگر اس کی ہم بات کریں تو تقریباً اس کو وضاحت سے میں آپ ایسے سمجھا سکتا ہوں کہ اگر آپ 1 لاکھ روپیہ سالانہ ادا کرتے ہیں جس میں آپ کو مدت ختم ہونے پہ 80 لاکھ روپیہ ملنا تھا, یہ 80 لاکھ بیسیکلی وہ آپ کی ادا شدہ رقم 20 لاکھ روپیہ, اور وہ تمام بونسز اس میں شامل ہیں جو کہ 20 سالوں کے دوران اس میں لگے تھے. مطلب 20 لاکھ آپ کا اپنا اور 60 لاکھ کے قریب اضافی آپ کو مل بونس مل گئی. اب ہم بات کریں کہ خدا ناخواستہ اگر پالیسی کی مدت کے دوران پالیسی ہولڈر کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم جو 20 لاکھ روپیہ اس نے سیو کرنا تھا اسے ہم سم انشورڈ کہتے ہیں, وہ رقم ہم فوری طور پہ فیملی کو دے دیتے ہیں. نہ صرف وہ رقم دیتے ہیں بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیتھ کس مدت کے کس سال میں ہوئی ہے. اگر 20 سال کی پالیسی تھی اور ڈیتھ جو ہے وہ 5 سال میں ہوئی ہے تو 5 سالوں کی جو اس نے ادائیگی کی ہوئی تھی اس کا جو منافع تھے وہ بھی ہم نے اس سم ایشورڈ کے ساتھ قابل ادا کر دیتے ہیں. اور یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر پالیسی میں ایکسیڈنٹل ڈیتھ کا تحفظ شامل تھا, ADV جسے ہم کہتے ہیں, تو پھر ہم 20 نہیں بلکہ 20 کے ساتھ 20 مزید دیتے ہیں, جسے ہم 40 لاکھ روپیہ اس کی فیملی کو دے دیتے ہیں حادثے میں ڈیتھ ہونے کی صورت میں, اور 5 سالوں کا منافع بھی دے دیتے ہیں. اسی طرح اگر اس کی ڈیتھ 15ویں سال میں ہوتی ہے یا 13ویں سال میں ہوتی ہے یا 8ویں سال میں ہوتی ہے تو ان 8 سالوں کا جو منافع ہے وہ ہم اس کو وہ بھی دیتے ہیں. اب بونس جو ہے وہ آپ کی پالیسی پہ آپ کو نظر آتا ہے, جیسے کہ میں آپ کو دکھاتا چلوں. مختلف قسم کے بونسز جو ہیں وہ آپ اپنی پالیسی میں ملاحظہ کر سکتے ہیں. جیسے اگر آپ یہ اسکرین پہ دکھا سکیں اپنے ناظرین کو آپ کہ اگر آپ پالیسی لیتے ہیں تو اس کی مدت کے حساب سے اس میں بونسز جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں, جو سال با سال وہ بونسز بڑھ رہے ہوتے ہیں. صحیح. یہ بونس 2 صورتوں میں قابل ادا ہوتے ہیں, یا تو میچورٹی پہ اکٹھی رقم کی صورت میں, یا خدا ناخواستہ قبل از وقت انتقال کی صورت میں. مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے, اس نے چند قسطیں دی ہیں تو جتنی بھی قسطیں دی ہیں ان کا منافع بھی ملے گا, اور جو ٹوٹل رقم اس نے 20 سال میں ادا کرنی تھی کی نہیں وہ بھی اس کی فیملی کو دے دی جائے گی. بیمہ کہتے ہیں سم انشورڈ, وہ بھی مل جائے گا. اور یہاں پہ ایک بات قابل ذکر ہے ایاز صاحب, کیونکہ ڈیتھ کی صورت میں ادا کیا جانے والا جو معاوضہ ہوتا ہے, جو رقم ہوتی ہے, اس کو ہم کسٹمائزلی بہت زیادہ بڑھا بھی سکتے ہیں. اچھا, وہ کیسے؟ مثال کے طور پہ جہاں پہ ہم بات کر رہے تھے 1 لاکھ روپے کی, اگر آپ 1 لاکھ میں 20-25 ہزار روپے مزید ایڈ کر دیتے ہیں اس کی ایج کے تناسب سے پالیسی ہولڈر کی, تو ہم اس کی فیملی کو 50 لاکھ سے 1 کروڑ روپیہ بھی دے سکتے ہیں. اچھا, جیسے ٹرم انشورنس کے رائڈرز ہیں یا ڈیفرنٹ رائڈرز ہیں جو کہ پالیسی کے تحفظات میں اضافہ کر دیتے ہیں. مطلب یہ جو رائڈرز ہیں یہ کوئی معاہدے ہوتے ہیں, یہ کوئی مطلب ایڈیشن ہوتی ہے پالیسی کے ساتھ, یہ کوئی معاہدے مل جاتے ہیں اور پالیسی کے اندر ایڈ کیے جاتے ہیں جس سے اس کی فیملی کو تحفظ مزید مل جاتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے, یہ ایک ضمنی معاہدے ہوتے ہیں یا سپلیمنٹری کانٹریکٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں, جو پالیسی میں شامل کرتے ہی پالیسی کے فیچرز میں اضافہ ہو جاتا ہے. اچھا, تو مطلب آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. اگر 1 لاکھ کی پالیسی ہوگی
تو اس کی فیملی کو اگر اس کی قبل از وقت جو ہے پالیسی کی میچورٹی سے پہلے وفات ہو جاتی ہے, اس شخص نے اپنی پالیسی کے اندر ایکسیڈنٹل ڈیتھ بینیفٹ اور جو TIR جو آپ نے رائڈر کہا ہے جو کہ ٹرم انشورنس رائڈر ہے وہ ایڈ کیا ہوا ہے, تو اس کی فیملی کو کتنا مطلب جو ہے بینیفٹ مل سکتا ہے, کتنی مطلب کوریج مل سکتی ہے؟ TIR ایک ٹرم انشورنس رائڈر ہے جس سے آپ کا ایکول ٹو سم انشورڈ کور جو ہے نا مزید بڑھ جاتا ہے. اچھا, اب یہ 3 گنا بھی بڑھایا جا سکتا ہے 3 ٹائم TIR ایڈ کر کے. TIR کا جو ریٹ ہے وہ آپ کی ایج کے مطابق آپ کو چارج کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایج کے حساب سے ہوتا ہے. مطلب اس سے آپ کا پریمیم بڑھ جاتا ہے لیکن آپ کی میچورٹی کی رقم اتنی رہتی ہے لیکن تحفظات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں آپ کی فیملی کے لیے. جیسے ہمارا ایک بلٹ ان پلان موجود ہے جو ایک بنا بنایا پلان ہے جس کا نام ہے شاد آباد منصوبہ. اچھا, ایک ایسا زبردست پلان ہے کہ اس کے اندر بلٹ ان فیچر موجود ہے کہ خدا نخواستہ اگر بندے کی نیچرل ڈیتھ ہوتی ہے تو ہم 2 گنا تحفظ دیں گے. ٹھیک ہے, 20 لاکھ سم انشورڈ ہے تو 40 لاکھ روپے دیں گے. تو اس میں کوئی رائڈر ایڈ ہوا ہوتا ہے؟ انکلوڈ ہوتا ہے, بلٹ ان ہوتا ہے نا, اس کے اندر شامل شدہ. اچھا اچھا اچھا. اگر وہ حادثے میں ڈیتھ ہوتی ہے تو ہم 4 گنا تحفظ دیں گے, یعنی موقع پہ 80 لاکھ روپے دے دیں گے. کیسا صحیح. تو اس میں کوئی جو پریمیم ہوتا ہے وہ بھی زیادہ ہوتا ہے؟ ظاہری بات ہے, جب اس کے فیچر زیادہ ہیں تو آپ کو کاسٹ تو پے کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ 20 سال کے پالیسی کے حد و حال ہیں جو کہ آپ نے ملاحظہ کیے ہیں, جس میں مختلف قسم کے پلانز جو ہیں وہ کسٹمائزڈلی ڈیزائن کیے جا سکتے ہیں. صحیح, آپ کی ایز پر یور نیڈ, ایز پر کلائنٹس نیڈ, کہ کلائنٹ کیا چاہ رہا ہے, جیسا کلائنٹ تحفظ چاہ رہا ہے اپنی فیملی کے لیے, یا اگر کوئی میچورٹی اچھی چاہ رہا ہے یا فیملی کو بینیفٹ زیادہ چاہ رہا ہے, جو بھی چاہ رہا ہے وہ ہم اس کو ڈیزائن کر کے دے سکتے ہیں. اصل میں ہمارا جو کام ہے انشورنس ایڈوائزر کا یا کنسلٹنٹ کا, نیڈ انالیسس کرنا ہے. صحیح, یہ جاننا ہے کہ پروسپیکٹ کی ضرورت کیا ہے, مطلب جو کلائنٹ ہے وہ کس وجہ سے پالیسی لینا چاہ رہا ہے. بالکل, اس وجہ کو آپ جاننے کے بعد اس کا سولوشن صحیح پالیسی کی صورت میں پریزنٹ کر سکتے ہیں. آپ بتا سکتے ہیں کہ سر یہ آپ کی ضرورت ہے, اس ضرورت کو آپ اس پالیسی کے ذریعے اس طرح پورا کر سکتے ہیں. صحیح صحیح. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو 1 لاکھ روپے والی 1.25 لاکھ روپے والی پالیسی ہے 20 سال کی, اس سے ایک شخص جو ہے جو کہ اپنے گھر کا کفیل ہے, اپنے گھر اس کے گھر کے ممبرز اس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, تو وہ ان کے لیے اچھا خاصا معاشی تحفظ جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے کہ خدا نخواستہ اس کے نہ ہونے کی صورت میں ان پر معاشی مشکلات نہ پڑ جائیں, اور وہ اچھی خاصی 20 سال بعد اگر اللہ اس کو زندگی دیتا ہے, صحت دیتا ہے, تو اچھی خاصی وہ میچورٹی بھی جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے. اس میں آسان لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اگر گھر کا سربراہ چاہے تو اپنی فیملی کے لیے ایک اسٹیٹ کا قیام عمل میں لا سکتا ہے. بالکل ایسے ہی. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص گھر کا کفیل کوئی پراپرٹی خریدتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی لینڈ پرچیز کرتا ہے, بالکل, اس سے پوچھا جائے کہ جناب آپ یہ اقدام کیوں کر رہے ہیں, جی جی, اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کا یہی جواب ہوگا جی کہ میں زندہ رہوں نہ رہوں, میری فیملی کو یہ چیزیں جو ہیں ان کو فائنینشلی ہیلپ کریں گی. بالکل ٹھیک. تو جبکہ اسٹیٹ لائف کی پالیسی بھی ایک اسٹیٹ کا درجہ رکھتی ہے, مطلب ایک ایسٹ ہے, مطلب ایک قسم کا ایک سرمایہ ہے, جبکہ وہ لینڈ یا وہ پراپرٹی اس کو پوری رقم دینے پہ اس کے نام لگائی جاتی ہے. جی جی بالکل ایسے ہی. جبکہ لائف انشورنس پالیسی میں صرف آپ نے ٹوکن پے کرنا ہے, یعنی کہ پوری رقم کا 5% پے کرنا ہے, وہ پوری رقم آپ کے نام لگا دی جاتی ہے. ایسے ہی ایسے ہی ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک شخص اپنے خاندان کو 1 کروڑ روپے کا تحفظ دینا چاہتا ہے, یا تو پھر وہ 1 کروڑ روپے کا پلاٹ خرید لے, ایسے ہی ہے, اس کے لیے اس کو پورا 1 کروڑ روپے انویسٹ کرنا پڑے گا. یہاں پہ 1 کروڑ کی پالیسی لینے کے لیے اس کا 5% پے کرنا پڑے گا. صحیح. اور نہ صرف 5% پے کرنا پڑے گا بلکہ جو وہ پے کرے گا اس کے ساتھ اس کا پروفٹ بھی ایڈ ہوتا جائے گا. صحیح صحیح. اور جب اس کی انسٹالمنٹس پوری ہوں گی تو اس نے 1 کروڑ روپیہ دیا ہوگا تو اس کو ریٹرن میں 4 کروڑ روپیہ مل رہا ہوگا, وہ بھی اکٹھا. صحیح. اور یہاں پہ جو شیورٹی اور سیکیورٹی ہے وہ بہت ہی سیف ہے. بالکل, کیونکہ پلاٹ میں آپ کچھ کہہ نہیں سکتے کیا ہوگا. جی جی, مطلب یہ گورنمنٹ اونڈ آرگنائزیشن ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے, کوئی پریشانی والا معاملہ نہیں ہے, آپ کی رقم محفوظ ہے ہر طرح سے. اچھا, یہاں پہ آپ ایک میں شیئر کرنا چاہوں گا, بلکہ آپ ناظرین کو اسکرین پہ دکھائیے گا کہ اگر کوئی پراپرٹی کے حوالے سے اس انشورنس کو ریلیٹ کرنا چاہتا ہے صحیح, تو وہ اس کو ملاحظہ کر لے. وہ آپ اسکرین پہ ضرور دکھائیے. ٹھیک ہے, اسکرین پہ نظر آ رہا ہے لوگوں کو؟ بیسیکلی نا وہ جو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے ایاز صاحب, وہ ایک نا اسٹیٹ کے حوالے سے بتایا گیا کہ یہ ایسی پراپرٹی ہے جس کو آپ آسان قسطوں پہ خرید سکتے ہیں. یہ ایک ایسی پراپرٹی ہے جس کو کوئی قرض خواہ چھین نہیں سکتا. ٹھیک ہے. یہ ایک ایسی پراپرٹی ہے جس کے دیوالی ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. تو اس طرح کی اس میں مختلف چیزیں موجود ہیں. بہت شکریہ ناظرین, آپ نے ویڈیو ملاحظہ کی.
اور آپ اگر اسٹیٹ لائف سے پالیسی لینا چاہتے ہیں تو اسکرین پر نظر آنے والے نمبرز پر رابطہ کر کے ہم سے کسٹمائز پلان ڈیزائن کروا سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک لازمی کریں تاکہ یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچ سکے جن کے یہ ویڈیو کسی کام آ سکتی ہے. اگر آپ کے فرینڈز یا فیملی میں سے یہ ویڈیو کسی کے کام کی ہے تو اس کے ساتھ واٹس ایپ پر لازمی شیئر کریں. ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئی آفرز اور اپڈیٹ اسٹیٹ لائف کے بارے میں ملتی رہیں. ابھی تک کے لیے اللہ نگہبان. کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسٹیٹ لائف انشورنس کی ہر پالیسی پہ حکومت پاکستان ضمانت دیتی ہے اور یہ ضمانت کی شک آپ کی پالیسی کی دستاویز پہ موجود ہے اور آپ اس تراشے میں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. وفاقی حکومت لائف انشورنس نیشنلائزیشن آرڈرڈ مجریہ 1972 کی دفعہ آرٹیکل 35 کے تحت اس پالیسی میں درج کردہ زر بیمہ باشمول اعلان شدہ بونسز اگر کوئی ہوں نقد ادا کرنے کی ضمانت دیتی ہے. آپ کے مستقبل کی محافظ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان.